جعفری صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ قیس بن عبد المسیح کا واقعہ کیا ہے؟ مباہلہ میں جو نجران کے عیسائیوں کا ایک گروہ آیا تھا رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں، ان میں 3 لوگ تھے، اور تینوں جو تھے وہ صرف بشپ نہیں تھے، کارڈنل تھے. یعنی وہ جو پوپ تھے، جو ان کا جو پوپ تھا، پوپ کے وہ نائب تھے. کارڈنلز کا آپ کو لیول آئیڈیا ہوگا کہ بشپ سے بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انہی میں سے کوئی ایک پوپ چنا جاتا ہے. تو جو کارڈنلز تھے ان میں ایک نام تھا جناب عبد المسیح کا. 3 لوگ تھے. جب انہوں نے مباہلہ سے ہار مان لی اور وہ چلے گئے تو جناب عبد المسیح نے اسلام قبول کر لیا. جناب عبد المسیح نے جب اسلام قبول کیا تو چونکہ وہ کارڈنل تھے تو ان کو اس کی کارڈنل شپ سے ان سے ہٹا دیا گیا. کارڈنل شپ سے ہٹا دیا گیا. وہ اس مسلمان ہو گئے تو وہ کرسچینٹی کے لیڈر نہیں رہے. تو ان کا قبیلہ، ان کے بچے ان کے خلاف ہو گئے. جناب عبد المسیح کے بچے ان کے خلاف ہو گئے. انہوں نے اپنے باپ کو ڈس اون کر دیا کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو ان کے خلاف ایک عیسائیت میں ان لوگوں میں نفرت شروع ہو گئی کہ آپ تو عیسائی تھے اور آپ نے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا کلمہ پڑھ لیا. تو جناب عبد المسیح نے اپنا علاقہ، وہ جو نجران کا علاقہ تھا، وہ چھوڑ دیا. قصبہ رم میں پیدا ہوئے تھے. قصبہ رم ان کا علاقہ تھا اور نجران کے وہ عیسائی تھے. مباہلے کے بعد کچھ عرصہ کے بعد واپس آئے اور انہوں نے رسالت مآب کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا. واپس گئے تو لوگوں نے ڈس اون کر دیا. ان کا ایک بیٹا ہے قیس بن عبد المسیح. یہ قیس بن عبد المسیح بھی کربلا کا شہید ہے. اس کی کہانی کوئی نہیں سناتا یہ کون تھا. یہ قیس بن عبد المسیح وہ تھا جو اپنے باپ کے کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے باپ کا مخالف ہو گیا تھا. جب حضرت جناب عبد المسیح کا دنیا سے جانے کا وقت آیا نا تو انہوں نے قیس کو بلایا. ان کا قیس تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے. میں نے ساری زندگی اس بات کا دکھ دیکھا ہے کہ تو میرے خلاف رہا ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھ، مجھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام قبول کروایا تھا نا تو انہوں نے مجھے ایک لفظ بتایا تھا، ایک ایسی آیت ایک بتایا تھا کہ وہ میں پڑھتا تھا تو میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار کر لیتا تھا. میں جب چاہتا تھا وہ پڑھتا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام سے میں بات کر لیتا تھا. تم لوگ میرے مخالف رہے، میں جناب عیسیٰ سے پوچھتا تھا کہ میں کیا کروں، تو وہ جو ہے میں ان سے ہدایت لیتا تھا. آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، وہ لفظ تجھے بتا کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ لفظ کبھی بھولنا نا، یہ تمہیں ضرور کام آئے گا. یہ لفظ مجھے رسول اللہ نے بتایا تھا. تم سارا قبیلہ میرے مخالف ہو گئے، تمہاری ماں، تمہارے چاچا، سب لوگ میرے مخالف ہو گئے. میں نے علاقہ چھوڑ دیا، لیکن آج اس لیے آیا ہوں کہ میرا آخری وقت ہے. آج کے بعد میں تم سے نہیں ملوں گا. یہ میری طرف سے وراثت سمجھ لو، یہ میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں. وہ آیت تھی، وہ کیا تھا، وہ جو رسول اللہ نے جناب عبد المسیح کو بتایا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے قیس کو بتا دیا. جناب قیس نے وہ پڑھنا شروع کیا. اس دوران جناب قیس جو تھے وہ عیسائیت کے چرچ کے خدمت گزار ہوئے اور پھر وہ بشپ کے لیول کے اوپر، یعنی اس نجران کے وہ سب سے بڑے ہائی پریسٹ بن گئے بشپ کے لیول کے اوپر. جناب قیس کو جب ان کے باپ جو ہے وہ یہ بتا کے چلے گئے تو جناب قیس نے کچھ عرصے کے بعد وہ آیت، وہ چیز پڑھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کو دیدار ہوا. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ جو ہے وہ اللہ اور ہماری بارگاہ میں بہت مقدس آدمی ہے، تم لوگ اس کے خلاف رہے ہو، تمہیں جو ہے وہ حقیقت کا ادراک نہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جناب قیس کو یہ بتایا تو وہ رونے لگ گئے. جناب قیس جو تھے وہ ایک تو بشپ تھے، دوسرا ان کا میڈیسن سے بہت زبردست انٹرسٹ تھا. وہ طبیب تھے اور سرجن تھے، بہت اچھے سرجن تھے اس دور میں. تو ان کو جب عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تم یہاں مت ٹھہرو، تمہیں اللہ کی طرف سے ایک ازلی سعادت لکھی ہوئی ہے اور وہ اس کی دعا تمہارے باپ عبد المسیح نے کی تھی اور اس کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہوئی ہے. تمہارے حصے میں اللہ نے وہ سعادت لکھی ہوئی ہے جو تمہارے قبیلے کے کسی بڑے کو نصیب نہیں ہوئی، تمہارے باپ کو بھی نصیب نہیں ہوئی. وہ دعا اللہ نے قبول کر لی ہوئی ہے، وہ تمہیں ملے گا. لیکن تم ابھی چلے جاؤ فلسطین، بیت اللحم چلے جاؤ.
جہاں نیٹیوٹی چرچ ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، بیت لحم چلے جاؤ، وہاں سے تمہیں راستہ ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ کرسچن تھے، تو وہ اپنا گھر نجران چھوڑ کے نیٹیوٹی چرچ میں آ گئے۔ اب یہاں پہ ان کو ایک احساس ہوا کہ ہم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی جناب عبد المسیح کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا، ہم تو ان کے مخالف رہے۔ تو وہ رویا کرتے تھے اس بات پہ۔ تو فلسطین میں یا بیت لحم میں ایک کریکٹر کا ذکر آتا ہے، طبیب البقا، رونے والا ڈاکٹر۔ تو وہ طبیب البقا جن کا نام ہے وہ جناب قیس بن عبد المسیح ہیں۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ ذکر ہے، اور بہت ساری کتابیں جو ہسٹری کی ہیں، اور یہ ہسٹری آف بیت لحم نیٹیوٹی چرچ کی جو ہسٹری ہے اس میں بھی جناب قیس بن عبد المسیح کا ذکر آتا ہے۔ جناب قیس بن عبد المسیح جو ہیں وہ بیت لحم میں روتے رہتے تھے، لیکن چونکہ سرجن تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، وہاں پہ وہ دعا کرتے رہتے تھے کہ مالک وہ جو سعادت مجھے میرے عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی ہے، وہ سعادت مجھے کب ملے گی اور کہاں ملے گی۔ نیٹیوٹی میں چونکہ وہ گریا کرتے تھے، وہاں ڈاکٹر بھی تھے، لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے، اور چونکہ ہائی پریسٹ تھے تو لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ وہ بشپ تھے تو لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بشپ ہیں، ہائی پریسٹ ہیں، تو لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے دوبارہ وہ دعا پڑھی تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، تو انہیں لگا کہ شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ بار بار وہ دعا پڑھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، بار بار وہ دعا پڑھتے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مطلب سمجھ لیں کہ بس بہت دل تنگ ہو گیا ان کا، بڑی پریشانی کے عالم میں انہوں نے وہ دعا پڑھی تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا دیدار ہوا انہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ وقت جس کا اللہ نے تم سے، جس کا تمہارے باپ نے تمہیں بتایا تھا، اور جس کا رسول اللہ نے تمہارے باپ کو وعدہ کیا تھا، وہ وقت آ گیا ہے۔ اب تم ایسے کرو، بیت لحم سے جب تم جاؤ تو وہاں سے دمشق چلے جاؤ، وہاں سے شام چلے جاؤ، شام دمشق میں جو ہے وہ تمہیں وہاں سے راستہ ملے گا۔ یہ کہہ کے عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے کے تو چلے گئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دے دی اور وہ چلے گئے تو پھر جو ہے وہ دمشق میں آئے تو وہاں پہ انہیں پتہ لگا کہ یہاں پہ جو ہے ایک لشکر جا رہا ہے کوفے، ایک لشکر کوفے جا رہا ہے کوئی مہم کے لیے۔ تو انہوں نے دوبارہ وہ دعا پڑھی تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کو بشارت دی کہ اب تم اس لشکر کے ساتھ کوفے چلے جاؤ۔ دمشق سے وہ اس فوج کے ساتھ جو کوفے آ رہی تھی اس میں کوفے آئے تو یہاں دیکھا کہ یہاں تو ماحول ہی ڈیفرنٹ ہے، یہاں جنگ کا ماحول ہے، جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو چکی ہے، اور کوفے والے تو جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور یہ لشکر جو ہے وہ دمشق سے آیا ہے اور وہ کوفے سے جو ہے وہ لڑنے جا رہا ہے۔ اب حضرت قیس بن عبد المسیح کرسچن ہیں، لیکن ان کے اندر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ازلی جو ہے وہ جس سعادت کا ذکر ہے، یہ تو مسلمانوں کی فوج مسلمانوں سے لڑنے آ رہے ہیں، اور یہ عیسائیوں کی فوج بھی نہیں ہے، تو یہاں سے کیسے ملے گی؟ ایک پریشانی کا عالم ان کے اندر بنتا رہا۔ وہ دعا کرتے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوتی تھی، تو وہ بھی ایک کیفیت بننا شروع ہو گئی کہ پہلے میں دعا کرتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ زیارت فوراً ہو جاتی تھی، اب نہیں ہو رہی۔ تو ایک دن جو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو لشکر جو ہے وہ کربلا جا رہا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ قیس اب تم اس لشکر کے ساتھ کربلا چلے جاؤ۔ اب وہ قیس کربلا آ گئے، تو کربلا میں اس فوج کے ساتھ جو کہ لشکر اشقیاء تھا اس کے ساتھ وہ کربلا پہنچ گئے۔ اب وہاں پہ جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے ظلم دیکھنا شروع کیا، قتل عام دیکھا۔ ان کے اندر اس فوج سے نفرت بڑھتی جا رہی تھی کہ یہ کر کیا رہے ہیں، اتنا ظلم اتنا ظلم اتنا ظلم، ایک نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن اندر سے اب مقصد پتہ نہیں تھا کہ ازلی سعادت کیا ہے کیا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا تھا۔ تو اب یہ پریشان تھے کہ میں اس ظالم فوج کی مدد کرنے سے مجھے کوئی سعادت ملے گی، اتنے ظالموں کی مدد کرنے سے سعادت ملے گی۔ وہ پریشان تھے، اندر سے گریا بھی کر رہے تھے، رو بھی رہے تھے کہ مالک میرے سے جو کام کرانا ہے مجھے بتا تو صحیح، میں نے کرنا کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے۔ تو اسی دوران جو ہے وہ ان کو زیارت ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ساتھ بی بی مریم ہے۔ اب یہ 9ویں کی شب عاشور ہے، جس دن
ان کو زیارت ہوتی ہے بی بی مریم کی. تو ان کو ایک دکھایا جاتا ہے کہ یہ کربلا ہی کا میدان ہے، اور کربلا ہی کے میدان میں ایک سفید چبوترا ہے، اس کے اوپر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین تشریف فرما ہے، ساتھ مولا حسین کھڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم ہے، اور وہ تعزیتی لباس میں ہیں. تو جناب وہ تعزیتی لباس میں ہیں، اور وہ جناب قیس کو بی بی مریم کہتی ہیں کہ ہماری جو ہے وہ عزت مٹی میں نہ ملا دینا، صبح تمہیں وہ سعادت ملے گی جو تمہارے لیے اللہ نے مختص کی ہوئی ہے. یہ کہہ کے وہ خواب یا وہ جو ہے وہ زیارت وہ ختم ہو جاتی ہے. جناب قیس ساری رات روتے ہوئے گزار دیتے ہیں کہ مجھے کیا پتا، میں یہ کہیں کافروں کی مدد کروں گا، اور میں تو آیا اس فوج کے ساتھ ہوں، اور یہ فوج تو پانی بند کر چکی ہے، ان کے بچے بھوکے پیاسے ہیں، یہ تو ظلم کر رہے ہیں، کیا ظالموں کی مدد سے مجھے کچھ سعادت ملے گی. اور اب چونکہ امام حسین علیہ السلام کی فوج کا کوئی اشارہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ملنا یا نہیں ملنا، سارا دن جنگ ہوتی رہی، سارا دن جناب قیس جو ہے وہ اضطراب کی حالت میں رہے کہ میں کروں گا کیا. اتنی دیر میں جو ہے وہ لوگوں کو چونکہ پتہ تھا کہ یہ سرجن ہے، تو ایک کوئی جو ہے نا وہ کربلا کا جو دشمن فوج کا کوئی سردار ہے وہ زخمی ہوتا ہے، تو ایک فوجی ان کو بلانے آتا ہے کہ تم سرجن ہو، تو وہ ہمارا ایک سردار ہے، اس کو تلوار کے جو ہے نا وہ زخم لگ گئے ہیں، تو اس کے زخم سینے ہیں، تو جلدی آؤ. وہ چلے جاتے ہیں. اب دل میں نفرت بھی ہے کہ اس فوج نے بچوں کو شہید کر دیا، اس فوج نے ہر ایک چیز کو شہید کر دیا، یہ فوج اتنی ظالم فوج ہے اور میں ان کی مدد کروں. لیکن اب اندر سے یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں سعادت ملنی ہے، تو وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ تو یہاں بھیجا گیا، میں تو اس طرف سے نہیں آیا، میں تو ادھر سے آیا ہوں. اس لیے چاہتے نہ چاہتے وہ چلے گئے اس سردار کو، انہوں نے زخمی کو باہر سی کے باہر نکلے، تو کچھ آوازیں کان میں پڑتی ہیں کہ ہم مولا حسین کا سر نہیں کاٹ سکتے. عمر ابن سعد اپنی فوج کے سرداروں کو کہہ رہا ہے کہ اس کا سر کاٹو، مولا حسین کا سر کاٹو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کاٹ سکتے، ہم نہیں کاٹ سکتے. تو وہ جناب قیس کو دیکھتا ہے عمر ابن سعد اور کہتا ہے ادھر آؤ، تم سرجن ہو؟ کہاں؟ تمہیں پتہ نا کیسے کاٹتے ہیں اور کیسے جوڑتے ہیں؟ کہاں؟ ہمارا ایک چھوٹا سا کام کر دو، اس چھوٹے سے کام کا بدلہ ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تمہاری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اس نے کہا کیا؟ وہ جو سامنے زخمی بیٹھا ہوا ہے نا اس کا سر کاٹنا ہے. انہوں نے کہا تم لوگ اتنے ظالم لوگ ہو، تم نے ان کے بچے بھی مار دیے ہیں اور تم کہتے ہو کہ اس کا سر میں کاٹوں؟ اس نے کہا ہاں، یہ مسلمان ہیں، یہ ان کے نبی کا نواسہ ہے، تو یہ کچھ لوگ جو ہے نا یہ اس سر کاٹنے سے ہچکچا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ تم اپنے نبی کی اولاد کا سر کاٹ رہے ہو اور کہتے ہو کہ میں تمہاری جگہ یہ کروں. اس نے کہا ہاں. پھر وہی خیال، وہ تذبذب وہ ایسا تھا ذہن میں کہ پتہ نہیں، میں یہ کہیں انکار کر کے عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ ہمارا سر نہ کٹوا دے، ہماری شرم سار نہ کروا دینا، ہو سکتا ہے ان کا کوئی کام کرنا ہو. تو اس نے کہا کہ جی میں تو سرجن ہوں، مجھے تو تلوار چلانی نہیں آتی. اس نے کہا بڑا آسان سا کام ہے، یہ خنجر لے لو اور بس گردن کاٹ دو، پیسے ہم تمہیں جتنے کہو گے دے دیں گے. مولا حسین کا سر کاٹنے کے لیے قیس جو ہے وہ خنجر لے کے امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہیں. امام حسین علیہ السلام اپنی تلوار کے قبضے پہ سر رکھ کے زخمی حالت میں جب قیس ان کے پاس پہنچتے ہیں تو مالک ایسے آنکھ اٹھاتے ہیں، قیس اب آئے ہو، ہم تو صبح سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اس نے کہا آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم صرف تجھے نہیں جانتے، ہم تیرے باپ عبد المسیح کو بھی جانتے ہیں. اس نے کہا کیسے؟ میں کہا تمہیں یاد ہے تمہارا باپ تمہیں موبائل کی کہانی سناتا تھا؟ رسول اللہ کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا جس کو انہوں نے گود میں اٹھایا ہوا تھا، وہ میں حسین تھا. تمہارے باپ سے جب رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تیری اولاد میں ہم مومن پیدا کریں گے اور تمہاری اولاد میں وہ بچہ پیدا ہوگا جو دنیا میں اتنی عزت کا وارث ہوگا جو کوئی اور نہیں ہوگا، تو ہمیں تب سے پتا تھا کہ تم اکلوتے بیٹے ہو، تمہیں اللہ نے اس طرف لے کے آنا ہے، یہ سعادت تمہیں ملنی، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے. تو جب وہ جناب قیس مولا حسین سے یہ سنتے ہیں وہ خنجر پھینک دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مالک اجازت دیں، میں آپ کی طرف سے جنگ لڑنا چاہ رہا ہوں. وہ وہیں سے کسی کی گری ہوئی تلوار اٹھاتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں یزید کے لشکر کے اوپر، قتل عام کرتے جاتے ہیں اور آخر میں جناب قیس شہید ہوتے ہیں.
اور جب جناب قیس گرتے ہیں تو وہ مولا حسین کو جو ہے وہ سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، آپ جو ہے میرا سلام قبول کریں۔ تو مولا کے جو جملے ہیں، جس کو مقتل کے وہ جس نے حمید ابن مسلم نے، جو اس وقت لشکر کا سردار تھا، اس نے سنا کہ مالک نے کہا کہ میں آج صبح سے لے کے شام تک میں نے لاشیں ہی اٹھائی ہیں، میں نے شہید ہی اٹھائے ہیں، اب میرے جسم میں اتنی سخت نہیں ہے کہ میں تیرا جسم اٹھا کے گنج شہیداں تک لے جاؤں، لیکن میں تیری جنت کا ذمہ دار ہوں، میں تجھے وہ مقام بھی دوں گا۔ تو جناب قیس ابن عبد المسیح بھی کربلا کے شہید ہیں۔ یہ اللہ نے یہ لشکر وہاں سے جمع کیا تھا جہاں سے کسی کو سوچ بھی نہیں ہے، یہ وہاں سے لوگ آئے تھے، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، یہ کربلا کو یہاں